الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، ہر چیز کو اللہ ہی نے بنایا ہے، حتیٰ کہ شیطان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے. لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خصوصیت سے اپنے کسی پسندیدہ کام کے لیے بناتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو فرمائی تھی، قرآن پاک کے مختلف مقامات پر خود اللہ تعالیٰ نے اپنی گفتگو نقل فرمائی ہے. تو ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا تھا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. موسیٰ، میں نے تم کو اپنے لیے بنایا ہے، یعنی مجھے تم سے ایک مخصوص کام لینا تھا. جب اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی بندے سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کی جو ضروری تیاریاں ہوتی ہیں، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی مہیا فرماتے ہیں، انسان کو صلاحیتیں بھی عطا فرماتے ہیں، تربیت بھی فرماتے ہیں. تو جن حالات میں اللہ کو کسی سے کام لینا ہوتا ہے، ان حالات میں کن صلاحیتوں کی ضرورت ہے اور کس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ خاص طور سے انتظام فرماتے ہیں. میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو مضامین آ رہے ہیں یا جو باتیں کی جا رہی ہیں، ان میں ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وہ تو اسکول و کالج کے پڑھے ہوئے تھے، وہ اس لائن کے تو نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان سے کام لے لیا. صورتحال یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ تکوینی انتظامات ہوتے ہیں، ان انتظامات کو سمجھیں تو بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو جس قوم میں کام لینا تھا، وہ قوم برسوں سے غلامی کی زندگی جی رہی تھی. ہمارے ہاں ہندوستان میں تقریباً 5000 سال سے دلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا،
وہ تو باہر سے جو حکمراں آئے، خاص طور سے مسلمان آئے اس ملک میں، اور سب سے زیادہ مسلمان حکمرانوں سے اسی لیے نفرت کی جاتی ہے کہ انہوں نے آ کر کے برہمنوں کا سارا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ تو مسلمانوں کے آنے کے بعد سے یہاں بسنے والی قوموں کو عزت ملی اور ان کو جینے کے مواقع ملے، ورنہ دلتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ جنوبی ہندوستان میں جو دلت ہوتا تھا اس کے لیے ایک مخصوص نعرہ ہوتا تھا، وہ بولتا ہوا چلتا تھا تاکہ اگر کوئی برہمن ہو تو وہ ہٹ جائے، اس کے اوپر اس کا سایہ نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہ برہمن کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر کسی دلت کا سایہ پڑ گیا تو اب وہ گھر جائے، غسل کرے، کپڑے بدلے، وہ ناپاک ہو گیا۔ یہ برہمنوں نے مصر سے سیکھا تھا، ان کے آبا اور اجداد کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا۔ چونکہ تاریخ کی الگ الگ روایتیں ہیں اور کسی ایک پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک خیال مورخین کا یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے جو برہمن ہیں یہ اصل میں یہودی النسل ہیں۔ تو جو ان کے ساتھ مصر میں ہوا تھا، مصر کے فراعنہ نے ان کے ساتھ جو کیا تھا، وہ انہوں نے آ کر کے ہندوستان میں یہاں کے جو اصلی باشندے تھے اور اس ملک کے جو اصلی رہائشی تھے ان کے ساتھ یہ کیا۔ پہلے تو سب سے پہلے باہر سے آنے والے وہی لوگ ہیں۔ بہرحال یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ بدترین سلوک ہو رہا تھا اس قوم میں۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی بیداری پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ جس فرد سے کام لیں اس فرد کے دل میں حکمرانوں کی کوئی مرعوبیت نہ ہو۔ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ تو فرعون کے محل میں پلے تھے، اتفاق سے نبوت مل گئی؟ وہ فرعون کے محل میں پلے نہیں تھے، وہ فرعون کے محل میں پالے گئے تھے تاکہ حکمرانوں کی مرعوبیت ان کے دل سے نکل جائے۔ اور ان حکمرانوں کی جتنی اخلاقی کمزوریاں ہیں ان سب کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کہاں کہاں پانی مرتا ہے، کون سی نس کمزور ہے ان کی، کس طرح کام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن سے لے کر جوانی تک فرعون کے محل میں رکھا، لیکن صرف اتنا کافی نہیں تھا کہ حکمرانوں کی کمزوریوں سے واقف ہو جائیں، ان کی دینی اور اخلاقی تربیت بھی ضروری تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کرائی، اور فیصلے دو طرح ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے کسی کو اپنا بڑا مان لیا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا اور اس نے اس کے لیے فیصلہ کیا کہ اب تم کو یہ کرنا ہے، یا بچے کے لیے ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ اب تم کو یہاں پڑھنا ہے اور اس طرح کرنا ہے۔ اور ایک فیصلہ ذرا اس سے اوپر سطح کا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، جس کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں اسے بھی پتہ نہیں ہوتا، تو تکوینی طور پر ایسے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ پھر وہ کام کرنے پر مجبور ہو جائے جو اللہ اسے کرانا چاہتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب تربیت کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا فرعون کے محل میں، یہ بھی حضرت موسیٰ کی تربیت کا ایک مرحلہ تھا کہ ایک مرحلہ مکمل ہو گیا فرعون کے محل میں، اور حکمرانوں کی مرعوبیت، ان حکمرانوں سے مرعوبیت ان کے دل سے نکل گئی، اور انہوں نے خوب اچھی طرح دیکھ لیا کہ یہ اندر سے کتنے کمزور ہیں، کتنے کھوکھلے ہیں، اور خود بھی شہزادوں کی طرح رہے۔ تو ہمت، جرت، اور سمجھ لیں بنی اسرائیل کے کسی بچے کو ہمت اور جرت کے اظہار کی اجازت نہیں تھی مصر میں، اور اللہ تعالیٰ ایک نہایت باہمت، نہایت عالی حوصلہ
اور نہایت جری فرد پیدا کرنا چاہتے تھے حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اللہ نے بنی اسرائیل کے اس بچے کو فرعون کا بیٹا بنا دیا تھا۔ اب کون روک سکتا تھا؟ ملک کا چیف کمانڈر بھی نہیں روک سکتا تھا ہمت و جرت کے مظاہرے سے۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہو گیا تو اب اگلی اخلاقی اور دینی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھیجنا تھا مدین، اس لیے کہ وہ کام یہاں نہیں ہو سکتا تھا، مصر میں اس کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو اس کا تکوینی طور پر یہ انتظام کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمت کا پہاڑ تو بن چکے تھے اور شہزادے تھے، تو ایک شخص کی نالائقی پر اس کو ایک تھپڑ لگایا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس تھپڑ سے اس کا کام ہو جائے گا، اللہ یہی چاہتے تھے۔ دوسرے دن پھر اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ پیش آیا، جس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال شاہی دربار میں یہ اطلاع پہنچ گئی کہ حضور وہ جو شہزادہ محترم ہیں انہوں نے ہی آپ کے اس قریبی آدمی کا کام تمام کیا ہے، اور وہ تو اصل میں اسرائیلی ہیں۔ یہ بات کسی حد تک کھل بھی چکی تھی، لیکن بہرحال وہ شہزادے تھے، تو وہاں سے حکم صادر ہو گیا کہ موسیٰ کو پکڑو اور ختم کرو۔ ایک شخص جو فرعون کے گھرانے کا تھا لیکن اس کے اندر انسانیت تھی، اور اس کو بنی اسرائیل سے بھی ہمدردی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمدردی تھی، اس نے آ کر کے ٹھیک دوپہر کے وقت میں جب سخت گرمی میں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے، آ کر کے کہا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، موسیٰ وہاں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میری رائے یہ ہے کہ تم فوراً مصر سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ جا کر اپنی والدہ کو اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کو اطلاع کر سکتے کہ یہ ہوا اس لیے میں جا رہا ہوں، جہاں تھے وہیں سے روانہ ہو گئے، کچھ پتہ نہیں چلا گھر والوں کو کہ موسیٰ کہاں ہے، اس لیے کہ اتنی دیر میں تو پولیس آ جاتی اور تلاش ہو جاتی، فوراً روانہ ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ اندازہ نہیں تھا فرعون کی پولیس کو کتنی جلدی نکل جائیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کر کے افریقہ سے ایشیا میں آ گئے، ملا ہوا علاقہ قریب قریب کا علاقہ ہے، آ تو گئے، جائیں کہاں، کس کے گھر جائیں، جان بچا کر آئے تھے، تو ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار عالم محتاج ہوں، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے میرا، رحمت کا کوئی دروازہ کھول دیجئے، میرے لیے کچھ انتظام کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے مدین کے شیخ کے پاس پہنچا دیا، عام طور سے مشہور ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، محققین کو اس میں تأمل ہے، بہرحال وہ جو بھی تھے وہ تھے اللہ کے نبی، کیونکہ ذرا سا محققین کو اس سلسلے میں تأمل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے، تو میں شدت سے انکار بھی نہیں کر رہا ہوں، وہ حضرت شعیب بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی، جو بھی تھے وہ اللہ کے نبی تھے، قرآن نے صرف شیخ کہا ہے، ایک بزرگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، عام طور سے تعلیمی نصاب کتنا ہوتا ہے، 8 سال و 10 سال کا، اتنی ہی مدت اللہ تعالیٰ رکھنا چاہتے تھے وہاں، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ بیٹے، میرا کوئی بیٹا تو ہے نہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں، اور تم نے جو حالات سنائے ہیں اب تمہارا مصر واپس جانا تو بالکل مناسب نہیں ہے، اور مطمئن رہو یہاں اس ظالم کی حکومت نہیں ہے، وہ یہاں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو میں ایسے تو تم کو اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بہت نیک اور متقی نوجوان ہے، تو یوں کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں تاکہ تم محرم ہو جاؤ اور گھر کے فرد بن جاؤ، اس کے بعد تم رہو، لیکن دیکھو 8 سال تمہیں رہنا پڑے گا،
اور میرے گھر کا کام کاج جو بھی ہے، اس زمانے میں کام کاج کیا ہوتا تھا، بکریاں ہوتی تھیں، انہی پر گزر بسر ہوتا تھا، ان کو چرانا ہوتا تھا، بڑی تعداد میں تو رہنا ہے، اور اگر 10 سال رہو تو بہت اچھی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت 8 سال کا تو وعدہ ہے، باقی 2 سال مزید میں رکوں گا یا نہیں رکوں گا یہ بعد میں دیکھوں گا، لیکن 8 سال کا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے کام کے لیے پیدا کرتے ہیں تو اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے اعتبار سے اس کی تربیت کراتے ہیں۔ اس نقطے پر اب تک حضرت کے وصال کے بعد سے کوئی گفتگو نظر سے نہیں گزری، اس لیے دل چاہا کہ آج ذرا اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے اور سمجھایا جائے، تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کسی سے کس طرح کام لیتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب تربیت مکمل ہو گئی، اور قرآن نے ہمیں یہ نہیں بتلایا کہ وہ 8 سال رہے یا 10 سال رہے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، جب حضرت موسیٰ نے مدت پوری کر لی، 8 سال بھی ہو سکتی ہے، 10 سال بھی ہو سکتی ہے، وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو لے کر کے چلے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ وہ مصر چلے تھے کہ اتنا زمانہ ہو گیا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں چپکے سے چلا جاؤں گا، اپنے گھر والوں سے ملوں گا، بالکل ایک اجنبی کی طرح، کوئی پہچان بھی نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ اس زمانے میں آدھار کارڈ اور فوٹو وغیرہ آئی ڈی تو ہوتا نہیں تھا، کون آیا پتہ بھی نہیں چلے گا اتنے دنوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو خیال نام بدل لوں گا، کچھ اور نام رکھ لوں گا۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ نہیں، مصر نہیں جا رہے تھے، اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جانوروں کو چرانے کے لیے بال بچوں کو ساتھ لے کر کے نکل جاتے تھے کئی مہینے کے لیے۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کشمیر میں اور لداخ وغیرہ کے علاقے میں جو چرواہے ہوتے ہیں، جو بھیڑ چراتے ہیں، وہ کئی مہینے کے لیے نکل جاتے ہیں وادیوں میں، وہیں اپنا کھاتے پکاتے ہیں، ان کے مخصوص قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جو لوگ جاتے رہتے ہیں ان علاقوں میں وہ جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ جانے کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کو کچھ تکلیف ہوئی، سردی لگ رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ دیکھو مجھے پہاڑ پر آگ نظر آ رہی ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگ لانے کا کوئی انتظام ہو جائے تو میں لے کر کے آ جاؤں گا، ورنہ پھر تم کو لے جانے کے لیے راستہ دیکھ کر کے آ جاؤں گا، تم کو لے کے چلوں گا آگ کے پاس۔ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی اور وہاں بتلایا موسیٰ اب تیار ہو جاؤ اپنے کام کے لیے، اب تک تم کو تیار کیا جا رہا تھا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ یہ جو تم کو مختلف مراحل سے گزارا گیا ہے نا، یہ میرے انتظامات تھے، فرعون کے محل میں بھی میں نے رکھا تھا، مدین کے مدرسے میں بھی میں نے بھیجا تھا، اب تیار ہو جاؤ کام کے لیے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایسے لبیک کہا، پلٹ کر اہلیہ محترمہ سے بھی ملاقات نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کو درد ذہ ہو رہا تھا، بچہ پیدا ہوا تھا، وہ اپنے گھر مدین چلی گئی تھی۔ اسلامی لٹریچر میں تو اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، یہودیوں کے ہاں جو تفصیل ہے نہ ہم بہت زیادہ تائید کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے اور مصر سے اس علاقے میں، مدین کے علاقے میں تشریف لائے تھے، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں اپنے جوان بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا، پلٹ کر کے نہیں دیکھا کسی کو، اور بس اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا اس کام میں چلے۔ اس تناظر میں سمجھیے کہ امت کا کیا حال تھا۔ حال یہ تھا کہ امت 2 حصوں میں بڑھ گئی تھی، ایک حصہ جو مدارس سے جڑا ہوا تھا،
بزرگوں سے جڑا ہوا تھا، وہاں علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اخلاص بھی تھا. اور دوسرا حصہ وہ تھا جو اسکولوں میں اور کالجوں میں تھا. دونوں کے درمیان ایک زبردست خلیج پیدا ہو گئی تھی، اور یہ فاصلے روز بروز بڑھتے جا رہے تھے، بلکہ بڑھائے جا رہے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ امت کا مکھن تو جا رہا تھا اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں، اور بیچارے کچھ غریبوں کے بچے مدارس میں آ رہے تھے. بڑے تاجر، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو حکومتوں کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، جو قوموں کی قیادت کرتے ہیں، اس میں تاجر بھی، اس میں وکلا بھی، اس میں ججز بھی، اس میں لیڈران بھی، یونیورسٹیوں کے پروفیسران جو پوری نسلوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان میں سے بعض افراد الحمدللہ تبلیغی جماعت کی محنت کے ذریعے دین کی طرف متوجہ ہوئے تھے. بہت بڑا کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لیا، لیکن یہ کام عملی تھا. اللہ جس سے جو چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، کاموں کے درمیان ہم کبھی تقابل نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہتے ہیں کام لیتے ہیں. اللہ کو جس نے راضی کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. بس جیسے حالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے کام لیتے ہیں. لیکن اس طبقے کے مقابلے میں ادھر کے دیندار طبقے میں ایک زبردست مروبیت پیدا ہو گئی تھی، اور اس طبقے کو خالص مدرسے کے ماحول میں پروردہ کوئی شخص اپیل نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تکوینی فیصلے سے ایک ایسے جوہر کا انتخاب فرمایا، ایک ایسے فرد فرید کا انتخاب فرمایا جو حضرت موسیٰ کی طرح اپنی جوانی فرعون کے محل میں گزارے، تاکہ وہاں کی ساری کمزوریوں سے واقف ہو جائے. جو اسکول میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے اور ٹاپ کرے، کسی طرح کی کوئی مروبیت نہ ہو. حضرت نے اسکول میں ہمیشہ ٹاپ کیا ہے، یونیورسٹی میں ہمیشہ ٹاپ کیا ہے، حتیٰ کہ کھیلوں میں بھی انہوں نے ہمیشہ ٹاپ کیا ہے. وہ تیراکی کے چیمپئن تھے، اپنے دوستوں میں سب سے اچھے تیراک تھے. وہ اپنی ٹیم کے کیپٹن ہوا کرتے تھے، سب سے اچھے کھلاڑی تھے، ہر میدان میں وہ ممتاز تھے، تاکہ کسی طرح کی کوئی مروبیت دل میں باقی نہ رہے. لیکن چونکہ یہ انتظام اللہ تعالی کی طرف سے تھا، اس لیے روز اول سے ان کے اندر ولایت کی صفات نمایاں تھی. ان کے والد صاحب ولی کامل تھے. ان کے والد صاحب کا اپنا معمول یہ تھا، رات میں جلدی سو جاتے تھے، رات کے آخری پہر جلدی اٹھ جاتے تھے، تہجد پڑھتے، دعائیں مانگتے، اپنے معمولات کرتے جو بھی ان کے شیخ نے بتلائے تھے، اور اس کے بعد فجر سے پہلے اور فجر کے بعد روزانہ 4-5 پارے کی تلاوت کرتے. جو کرتے ہوں گے تلاوت ان سے پوچھئے، 4-5 پارے کی تلاوت روزانہ پابندی سے آسان نہیں ہے. اور پھر بقیہ اوقات میں، دن کے وقت میں بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھاتے تھے بلا کسی معاوضے کے، لوجہ اللہ. ان کے بڑے بیٹے یعنی حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے جو بڑے بھائی تھے، وہ بھی بڑے نیک و متقی تھے، اور اسکول میں انگلش کے ٹیچر تھے. بس انہی کی تنخواہ سے کام چلتا تھا، سادی زندگی گزارتے تھے. حضرت اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے. والد صاحب صاحب کشف تھے،
حضرت نے اپنا واقعہ سنایا، میں نے خود سنا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیے، بہت موقع دیے. بس اللہ ان مواقع کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے حضرت کی خدمت میں اللہ نے جب بھیجا تھا اس وقت نہ زامبیا میں بہت بھیڑ ہوتی تھی، نہ حج کے موقع پر اور عمروں کے موقع پر بہت زیادہ، جیسے کہ مفتی صاحب نے تذکرہ کیا کہ حضرت اپنے ساتھ زیادہ بھیڑ پسند نہیں کرتے تھے، تو ہوٹل کے کمروں میں بھی دیر دیر تک بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. زامبیا میں اعتکاف میں بھی تنہائی میں حضرت کے ساتھ دیر دیر تک بیٹھنے کا موقع ملتا تھا. تو بہت ساری وہ باتیں جو چند ہی لوگوں نے سنی ہوں گی، ان چند میں سے یہ عاجز بھی شامل تھا. حضرت نے فرمایا کہ جب 1983 میں حضرت کے شیخ نے ان کو اجازت دی اور حضرت اپنی گاڑی سے تشریف لے گئے تھے، بہترین گاڑی ہوتی تھی. حضرت نے فرمایا ایک زمانہ تھا کہ اپنے ملک میں سب سے بڑے ٹیکس پیئر تھے حضرت، اس لیے کہ لوگ پیسے تو اس سے بھی زیادہ کماتے رہے ہوں گے لیکن ساتھ میں ٹیکس کی چوری بھی کرتے ہیں نا. حضرت کہتے ہیں میں نے کبھی ایک پیسہ بھی ٹیکس کی چوری نہیں کی، میں پوری ایمانداری کے ساتھ پورا ٹیکس ادا کرتا تھا اور سب سے بڑے ٹیکس پیئر تھے. بعض لوگوں کو میں نے سنا اس موقع پر انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت 30 کمپنیوں کے مالک تھے. یہ غلط ہے. حضرت 30 کمپنیوں کے نگراں تھے، جنرل منیجر تھے، یعنی اس کے الیکٹرانک کے. اور جب حضرت کی عمر 40 سال ہوئی اور جب حضرت نے طے کیا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد تجارت وغیرہ سب چھوڑ دی تھی اور صرف دین کی خدمت میں لگ گئے تھے، اللہ نے مجھے جو دیا ہے بس اسی میں گزر بسر ہوگا، لیکن میں اب کوئی کام نہیں کروں گا، اور استعفیٰ دیا. تو جو سب سے بڑی کمپنی تھی اس کمپنی کے مالک نے حضرت کو جواب لکھا کہ حضرت ساری کمپنی والے بھی حضرت کے نہایت عقیدت مند ہوتے تھے، وہاں بھی وہ پیر ہی ہوتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے اور کام میں نہایت ماہر اور ممتاز تھے. ایسا نہیں کہ کام میں کوئی کمی آئے، اس فیلڈ میں بھی بہت باکمال تھے وہ. تو اس کمپنی کے مالک نے حضرت کو جواب لکھا کہ حضرت آپ نے ہمیں چھوڑا ہے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. اور برسوں کا مطلب 10 سال جس ٹیبل پر حضرت بیٹھتے تھے، جس کمرے میں، اس ٹیبل پر حضرت کا چشمہ رکھا ہوا تھا. کئی چشمے ہوتے ہیں نا وہاں کے استعمال کا الگ، اور پین رکھا ہوا تھا. کمپنی کے مالکین نے نہ اس چشمے کو ٹچ کیا تھا نہ اس پین کو ٹچ کیا تھا، اور آگے ان کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی اور کمرے کو گلاس سے پیک کر دیا گیا تھا کہ باقی دوسری جگہ جو دوسرے منیجر آئیں گے وہ دوسری جگہ، یہ کمرہ ایسے ہی رہے گا، یہ ذوالفقار صاحب کا کمرہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا نام رہے گا یہاں، اس کی برکت ہمیں حاصل ہو. عجیب حالات. تو اس وقت حضرت اپنی گاڑی سے تشریف لے گئے تھے. جنگ کے جو دوسرے احباب تھے وہ دوسری سواریوں سے گئے تھے. جب ان کے شیخ نے اجازت دی تو حضرت فرماتے ہیں اچھا جنگ والے بھی بڑے عقیدت مند تھے، سب جڑے ہوئے تھے ان سے. تو حضرت کہتے ہیں میں نے ان سب سے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ جنگ میں جا کر کسی کو اطلاع نہ کریں کہ حضرت پیر صاحب نے مجھے اجازت دی ہے، میں جب مناسب سمجھوں گا تو خود بتلا دوں گا. اور یہ طے کیا کہ اب میں ابھی کسی کو بتلاؤں گا نہیں، اب میں بہت محنت کروں. پہلے سے اتنی محنت کی تھی انہوں نے، اتنی محنت کی تھی. 6 سال ایسے گزرے ہیں کہ پوری رات مراقبے میں گزرتی تھی. بس عشاء کے بعد مراقبے کی نیت سے بیٹھ جاتے تھے اور تہجد تک مراقبہ، اس کے بعد کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے. 6 سال ایسے گزرے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں چونکہ اپنی گاڑی سے تھا تو میں روانہ ہوا اور سب سے پہلے میں گھر پہنچ گیا، باقی ساتھیوں کو بعد میں آنا تھا. گھر کے دروازے پر والد صاحب کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی میں گاڑی سے اترا اور ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام اور مسکرا کر فرمایا مبارک ہو. جس دن حضرت نے یہ واقعہ سنایا تھا فرمایا مجھے آج تک نہیں معلوم کہ والد صاحب کو اطلاع کیسے پہنچی. اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ نہیں ہوتے تھے سرکاری دفتروں میں خاص مقامات پر، لیکن عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہوتے تھے اور اتنی جلدی کوئی آ کر کے اطلاع بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ والد صاحب کا کشف تھا. والدہ ایسی ولیہ کاملہ تھیں، کبھی ان کی تہجد نہیں قضا ہوتی تھی. ہم نے بھی الحمدللہ اپنی آنکھوں سے ایسی خواتین کو دیکھا ہے جن کی ٹرین میں بھی کبھی تہجد نہیں قضا ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے ہی بنا دے. اور جب حضرت 3 سال کے تھے تو
فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں جب میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں دیکھتا کہ امی نہیں ہیں، تو قریب میں دیکھتا بستر کے قریب ہی مصلی بچھا کر کے امی نماز پڑھ رہی ہیں، اور پھر نماز پڑھ کر کے وہ خوب رو رو کر کے دعائیں مانگتی تھیں۔ یوں فرمایا میں نے اپنی زندگی میں ایسی رونے والی تہجد میں کوئی خاتون نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، نہ مرد نہ عورت، ایسا رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، اور اپنا آنچل پھیلا کر، جو برقع دوپٹہ ہوتا ہے، ایسے یوں آنچل پھیلا کر کے ایک انداز تھا ان کا مانگنے کا، اللہ سے مانگتی تھیں، گویا بھیک مانگ رہی اللہ تعالیٰ سے۔ اور ان دعاؤں میں ایک دعا رو کر کے وہ روزانہ مانگتی تھی، اللہ میرے زلفی کو اولیاء کا امام بنا دیجیے۔ یہ کالج میں پڑھنے والا اور یونیورسٹی میں پڑھنے والا اولیاء کا امام بنایا جا رہا تھا ماں کی دعاؤں کی برکت سے، اور جس میدان میں کام لینا تھا اس میدان کی مروبیت نکالی جا رہی تھی۔ ایک واقعہ سنایا حضرت نے جس سے اندازہ ہوگا کہ ان کی والدہ کا کیا مقام تھا۔ یوں فرمایا کئی دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی تھی، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت کی بہن تھی جو حضرت سے تھوڑی سی بڑی تھی، حضرت تھے، پورا گھر ٹپک رہا تھا، ہر جگہ سے پانی آ رہا تھا، نیچے پوری زمین میں پانی بھر گیا تھا، کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ تو ایک کمرے میں جہاں کچھ سامان رکھا تھا، گدے ودے رکھے تھے، اس کے اوپر حضرت فرماتے ہیں امی نے بہن کو بیٹھا دیا، مجھے بیٹھا دیا، اور بورا ہمارے اوپر ڈال دیا۔ بورا تو معلوم ہے نا، وہ ڈال دیا، اور کچھ نہیں تھا، باقی کپڑے اوپڑے بھیگ گئے تھے۔ اور اس کے بعد بھی تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں بھی پانی ٹپکنا شروع ہوا تو حضرت فرماتے والدہ نے سر باہر نکالا اور آسمان کی طرف بھی دیکھ کر کہا بس کر اللہ، بس اتنا کہا، اور اسی پل بارش رک گئی۔ یہ میں کوئی سنی سنائی روایتیں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ وہ باتیں جو میں نے حضرت پیر صاحب کی زبان سے بلا واسطہ ڈائریکٹ سنی ہیں، اسی پل۔ ایسے ماں باپ کی اولاد اور ایسی ماں کی دعائیں اور ایسی شدید نگرانی، بڑے بھائی جو تھے وہ خود بھی بڑے نیک و متقی تھے، بڑی محبت فرماتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا بچپن میں کہ ذوالفقار جو چاہیے تم کو وہ ملے گا، لیکن ایک کام میری مرضی سے ہوگا۔ پوچھا بھائی جان وہ کیا؟ کہا تمہارے دوست میری مرضی کے ہوں گے، میں جن سے دوستی کی اجازت دوں گا صرف ان سے تمہاری دوستی ہوگی، میں جن سے اجازت نہیں دوں گا ان سے دوستی نہیں ہوگی۔ تو پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ برے ماحول کا سایہ بھی نہ پڑنے پائے، کوئی بری عادتوں والا دوست بھی نہ بننے پائے، یہ خصوصی انتظام تھے۔ اور قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ کوئی بات نقل کرتے ہیں تو خوب یاد رکھیے قرآن کتاب ہدایت ہے، اور قرآن اس امت کے لیے نازل ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو یہ صرف ایک اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ جملہ نقل کر کے اللہ نے اشارہ دے دیا کہ میں اس طرح منتخب کرتا ہوں اور پھر میں اس طرح تکوینی طور پر تربیت کرتا ہوں، یہ میرا طریقہ ہے، اس کو سمجھو۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوا ہے، ہر دور میں جس قسم کے افراد کی ضرورت ہوئی، جیسی صلاحیتوں کی ضرورت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کیے، ایسی صلاحیتیں دی ان کو۔ عربوں سے اللہ تعالیٰ کو پورے عالم میں فتح کا کام لینا تھا، تو صدیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا رکھا تھا لڑنے میں پھرنے میں، جیسے بچے دنگل کھیلتے ہیں اور کیا کہتے ہیں جہاں کشتی وشتی ہوتی ہے اس کو اکھاڑا، جیسے بچے اکھاڑے میں کھیلتے ہیں اور تربیت پاتے ہیں، اسی طرح عربوں کو اللہ تعالیٰ نے لگا رکھا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے تکوینی انتظامات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خاص طور سے اس زمانے کا جو حال ہو گیا تھا اور جتنے فتنے برپا ہو رہے تھے، جتنی نئی نئی آوازیں اٹھ رہی تھیں دین کو نقصان پہنچانے والی، وہ کہاں سے اٹھ رہی تھیں؟ وہ کالجوں سے اٹھ رہی تھیں، یونیورسٹیوں سے اٹھ رہی تھیں، اور ذہین ترین طبقہ ان کی سنتا تھا، علماء کی نہیں سنتا تھا۔ علماء کی اپنی ایک مخصوص زبان ہوتی تھی، اردو، اور جس کے اوپر فارسی اور عربی کا غلاف چڑھا ہوا نہایت خوبصورت پیکنگ میں، وہ وہاں کے لیے بالکل نامانوس زبان تھی۔ وہ طبقہ بیچارہ سمجھنا بھی چاہے تو اس زبان کو نہیں سمجھ سکتا تھا، اس نے تو انگریزی پڑھی ہوئی ہے،
دنیا کی جو اس وقت کی جو دنیا کی سب سے غالب زبان ہے وہ پڑھا ہوا طبقہ. اور اللہ تعالیٰ جب پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت کے سلسلے میں ہمارا طریقہ کار یہ تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم پیغمبر کو بھیجتے تھے اس زبان میں جو لوگوں کی زبان ہوتی تھی تاکہ پیغمبر اللہ کا کلام پورے طور پر ان تک پہنچا سکیں. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ اہل علم کی زبان الگ ہو گئی تھی، مخاطب طبقے کی زبان الگ ہو گئی تھی. اپنے حلقے میں مخاطب کر لیتے، جیسے اب یہ حلقہ ہے، یہ پورا بھیونڈی تو نہیں ہے، کچھ منتخب لوگ ہیں. اسی طرح بس خانقاہیں بھی تھیں، مدارس بھی تھے، لیکن یہ سارا کام ایک محدود حلقے میں گھر کر کے رہ گیا تھا. اور وہ طبقہ جو انسانوں کو لیڈ کرتا ہے، جو اثر انداز ہوتا ہے، اس طبقے تک بات نہیں پہنچ پاتی تھی. لیکن صرف اس طبقے کی زبان کا جان لینا کافی نہیں تھا، صرف اسکول میں اور کالج میں پڑھ لینا کافی نہیں تھا. علم بھی تو چاہیے، قرآن و حدیث سے بھی تو واقفیت چاہیے، تاکہ یہ بھی تو معلوم ہو کہ ہمیں پہنچانا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت پیر صاحب کے دل میں از خود یہ شوق پیدا فرمایا تھا. اسکول میں پڑھتے ہوئے انہوں نے حفظ شروع کر دیا تھا کسی کے حکم کے بغیر. اور جس وقت وہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں تو تقریباً 16-17 پارے کے حافظ ہو چکے تھے. جب ان کے شیخ اول حضرت شاہ زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں جب ان کے پاس کچھ وقت گزارا، مسکین پور کی خانقاہ میں 4 مہینے گزارنے کے بعد جب کچھ وقت کراچی میں گزارا اور اس کے بعد جانے لگے تو ان کے شیخ نے پوچھا کہ اب جا کر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت گھر والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے، بہت دن ہو گئے، اور ملازمت بھی تلاش کرنی ہے، اور میرا حفظ بھی ابھی باقی ہے، محنت کرنی ہے اور حفظ مکمل کرنا. اور کم لوگوں کا ذہن ادھر جاتا ہوگا، حضرت سنتوں کے عاشق تھے. تو حضرت نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ حفظ قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر کوئی شخص یوں چاہتا ہے کہ میں پوری زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزاروں اور وہ قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے تو وہ ایک سنت سے محروم ہو گیا. تو آپ نے حفظ بھی اس لیے کیا تھا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے، تو حفظ قرآن بھی حضور کی سنت. ادھر کب ذہن منتقل ہوتا ہے؟ لاہور میں جب یونیورسٹی میں داخل ہوئے، آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں داخل ہوئے تو خیال آیا کہ ہمیں دینی علوم بھی تو حاصل کرنے ہیں، تو ذرا معلوم کر لیں یہاں قریب میں کوئی مدرسہ ہے. تو پتہ چلا کہ ہاں بالکل جو ان کا کیمپس تھا، جہاں ان کا قیام تھا، اس کے قریب میں ایک مدرسہ تھا، وہاں چلے گئے. اور وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان سے جا کے ملاقات کی، اور انہوں نے سوچا یونیورسٹی کے بچے ہیں، مدرسے والے کہاں ان کو اہمیت دیتے تھے. دونوں طرف سے یہ معاملہ تھا، وہ ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے، وہ ان کو اہمیت، یہ ان کو گھاس نہیں ڈالتے تھے، وہ ان کو گھاس نہیں ڈالتے. وہ سمجھتے تھے مدرسے والے کے صاحب علم ہمارے پاس ہے، کیونکہ قرآن علم ہے، حدیث علم ہے، فقہ علم ہے، اور یہ بیچارے جاہل ہیں. اور وہ سمجھتے تھے کہ علم و دانش ہمارے پاس ہے، یہ بیچارے صرف قرآن و حدیث جانتے ہیں، باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک زبردست خلیج تھی. تو پہلے تو وہاں کے محتم صاحب نے کوئی اہمیت نہیں دی. جب کئی مرتبہ گئے اور ملاقات کی، انہوں نے دیکھا کہ بھئی بچے کے اندر تو بڑی نیکی ہے اور تقوی ہے، تو پوچھا کہ بیٹے تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں سنتوں کا عاشق ہوں اور سنتوں پر عمل نہیں ہو سکتا علم کے بغیر. میں یہ چاہتا ہوں میرے پاس جو وقت خالی ہوا کرے میں آ جایا کروں اور یہاں کوئی استاد مجھے پڑھا دیا کریں. تو حضرت نے اسی زمانے میں کتابیں شروع کر دی، اور جہاں جہاں بھی رہے، اسکول کے زمانے میں جہاں تھے، کسی استاذ کے پاس جا کر صرف پڑھ رہے ہیں، کسی استاذ کے پاس جا کر نحو پڑھ رہے ہیں. جو پرانا طریقہ ہوتا تھا نا الگ الگ اساتذہ سے پڑھنا، حضرت نے تمام علوم باقاعدہ پڑھے ہیں. جاہل ہے وہ جو ان کو عالم نہیں سمجھتا، تمام علوم باقاعدگی کے ساتھ پڑھے. حتیٰ کہ حضرت کے مدرسے کے جو شیخ الحدیث ہیں مولانا حبیب اللہ صاحب، ایک تو حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں مولانا حبیب اللہ صاحب، اور ایک حضرت کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں مولانا حبیب اللہ صاحب.
جو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور پھر بعد میں خود حضرت سے بیعت ہوئے، وہ حضرت کے خلیفہ ہیں، حضرت کے مرید بھی ہیں اور حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور حضرت کے بخاری شریف کے استاذ بھی ہیں۔ حضرت نے باقاعدہ حدیث کی کتابیں ان سے پڑھی ہیں اور دور حدیث مکمل کیا ہے۔ اس طرح الگ الگ اساتذہ سے، کسی سے فقہ کی کتابیں پڑھیں، کسی سے صرف کی کتابیں پڑھیں، کسی سے نحو کی کتابیں پڑھیں، کسی سے ترجمہ قرآن پڑھا، کسی سے حدیث پڑھا، اور مطالعے کا تو یہ عالم ہے کہ اتنا وسیع المطالعہ اس زمانے میں شاید ہی کوئی عالم ہو، الا ماشاء اللہ چند لوگ۔ اور مطالعے کی وسعت کے ساتھ مطالعے کا تنوع، اللہ اکبر، حیران ہو جاتے تھے ہم لوگ زامبیا میں جب حضرت کے بیانات سنتے تھے، جب انہوں نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بیان کرنا شروع کیا، اور وہ کتاب ہے چھپی ہوئی باقاعدہ 10 دن کے بیانات ہیں، ان کو کوئی پڑھے تو وہ حیران ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت نے نجی مجلس میں فرمایا کہ میں نے اس سلسلے کا پورا لٹریچر دنیا کے مختلف ممالک سے منگا کر کے پورا پڑھا ہے اور پڑھ کر کے یہ نوٹ تیار کیے۔ حضرت کا طریقہ تھا، پہلے مکمل پڑھتے تھے، بالاستیعاب مطالعہ کرتے تھے، پھر نوٹ لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا، طالب علم تو طالب علم ہوتا ہے، ہمیں بھی شوق ہوتا تھا، حضرت یہ آپ نوٹ کس طرح مرتب کرتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کثرت سے مطالعہ کرتا ہوں، جہاں موقع ملتا ہے، سفر میں، حضر میں، ہر وقت مطالعہ، اور جو خاص بات ہوتی ہے اس کو نوٹ کرتا جاتا ہوں، جو خاص باتیں ہوتی ہیں ان کو نوٹ کرتا جاتا ہوں، اور اس کے بعد میں انتظار کرتا ہوں بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، اور میں بیٹھ کر کے وہ سارے نوٹس جو ہیں ان کو مرتب کرتا ہوں۔ جنہوں نے قریب سے ان کی زندگی نہیں دیکھی وہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا چیز تھی۔ جس طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محققین نے، اہل علم نے یوں کہا کہ 500 سال میں ایسا کوئی محدث نہیں پیدا ہوا۔ آپ یقین مانیے کئی 100 سالوں میں دنیا میں ایسا کوئی فرد فرید نہیں پیدا ہوا۔ جنہوں نے دیکھا ہے قریب سے ان کو اندازہ ہے وہ کیا چیز تھے اور کیسے کمالات اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جمع کیے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنی محنت سے بلکہ ہم جیسے طلباء کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ محنت سے مکمل علم دین حاصل کیا، اور پھر بعض مدارس نے ان کو باقاعدہ سند دی کہ سب کچھ تو پڑھ چکے ہیں۔ امتحان تو قدیم زمانے میں بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اساتذہ کو اعتماد ہوتا تھا تو وہ سند دیتے تھے، تو حضرت کے پاس باقاعدہ علم دین کے اسناد بھی تھی، کئی مدرسوں سے تھی۔ جس وقت وہ استشہاد کرتے تھے، قرآنی آیات سے جس وقت استشہاد کرتے تھے، تو بس اچھے علماء، ہم نے تو زامبیا میں دیکھا ہے، دنیا کے مختلف ممالک کے بڑے ممتاز علماء جو وہاں آیا کرتے تھے، وہ بس ہکا بکا دیکھا کرتے تھے۔ ہم نے ہندوستان کے ان علماء کو دیکھا ہے جو شاید اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہاں آ کے پھاڑ کر دیکھتے تھے، اور جس وقت ہم لوگ بیٹھتے تھے آپس میں وہ تبصرے کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے پاس الفاظ کم پڑ رہے ہیں اپنے قلبی تاثرات کو بیان کرنے کے لیے۔ میں نام نہیں لوں گا، بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا نام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اس کے بعد جب انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو اللہ اکبر، پھر اس طبقے کو ایسا مخاطب کیا، ایسا متوجہ کیا، اللہ اکبر، دنیا کا کون سا ملک ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے کا موقع نہیں عطا فرمایا۔ 50 سے زائد ممالک کا انہوں نے سفر کیا۔ میں ان کے قیام امریکہ کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ کیسا علم، کیسی بصیرت اور کیسی حکمت اور دانائی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت کا جس زمانے میں امریکہ میں قیام تھا تو وہاں ایک مجلس ہوا کرتی تھی بین المذاہب مذاکرے کی، جس میں مسلمان نمائندہ، عیسائی نمائندہ، یہودی نمائندہ، یہ خاص طور سے 3 مذاہب کے نمائندے آتے تھے۔
تو لوگوں نے حضرت سے کہا بالکل ابتدائی جوانی تھی حضرت کی، اور وہ جوانی اور وہ حسن و جمال اور اللہ اکبر وہ چہرے کی کشش، کتنے واقعات ہیں کہ لوگوں نے صرف صورت دیکھی اور کلمہ پڑھایا۔ ایک مرتبہ ہمارے یہاں مومن مسجد میں قریب میں ایک پیر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے الہ آباد کے، ابھی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، سید سراواں کے پیر صاحب، یہاں ان کا بیان ہوا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ اس زمانے میں دنیا میں اولیاء اللہ نہیں ہیں، اور جیسے حضرت اجمیری کی شکل دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے، آج بھی دنیا میں ایک نقشبندی بزرگ ہے، ان کا نام لے کر کے کہا کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ مومن مسجد میں حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا تذکرہ ہو، میں گھر پہنچا تو گھر میں آواز آتی تھی جمعے کے بیان کی، تو میری اہلیہ نے کہا کہ مبارک ہو، آج تو عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں تو واجہ محلے میں اس زمانے میں کیا ہوا؟ کہا مومن مسجد میں کوئی صاحب بیان کر رہے تھے، انہوں نے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا نام لیا اور یہ کہا۔ اور میرا ایک بیٹا جو اس وقت پونا میں ہوتا ہے، اس کی دوستی تھی محلے میں، اسی بلڈنگ میں ایک دوسرا گھرانہ تھا اور کچھ نوک جھوک چلا کرتی تھی۔ تو اس گھرانے کے لڑکے نے کہا کہ تم لوگ کیا جانو، تم وہابی لوگ ہو، گستاخ لوگ ہو، تمہیں کیا پتا اولیاء کیسے ہوتے ہیں؟ آج ہمارے پیر صاحب نے بتلایا ہے کہ ایسے ولی ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اچھا کوئی نام بھی بتلایا پیر صاحب نے؟ کہا ہاں وہ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب ہیں۔ تو میرے بیٹے نے کہا میرے والد انہی کے خلیفہ ہیں۔ تو ایک دم سے ہکا بکا ہو گیا، اور آپ یقین مانیے اس گھرانے کا انداز اسی دن سے میرے ساتھ بالکل بدل گیا، بالکل ان کا انداز بدل گیا۔ پھر تو یہ ہوتا تھا اس گھر کے افراد جب ملتے تھے، خیریت ہے، حضرت کہاں ہیں آج کل، پیر صاحب کہاں ہیں، کس حال میں، اس طرح پوچھتے تھے۔ تو امریکہ میں احباب نے کہا کہ حضرت وہ ایک ایسا مذاکرہ ہوتا ہے، ہماری مصیبت یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کے پڑھے لکھے کسی آدمی کو وہاں بھیجتے ہیں اپنا نمائندہ بنا کر، تو وہ بڑے چالاک لوگ ہیں، وہ اس سے قرآن و حدیث کے سوالات شروع کر دیتے ہیں، وہ وہاں گچا کھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم کسی عالم کو بھیجتے ہیں تو وہ اس سے سائنس وغیرہ کے سوالات شروع کر دیتے ہیں، وہ وہاں غوطہ کھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجمع البحرین بنایا ہے، دونوں طرح کے کمالات عطا فرمائے ہیں، تو آپ وہاں جائیں۔ حضرت نے کہا بھئی یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، ہم ایسی جگہوں پر نہیں جاتے ہیں، ہمارا تو کام بالکل دوسرا ہے۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ امریکہ میں ہی ایک صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ ذوالفقار صاحب آپ کو اللہ اللہ کرنے کے سوا اور کچھ آتا ہے؟ تو حضرت نے کہا اللہ کے لیے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یہی گواہی دے دینا کہ اللہ اس بندے کو اللہ اللہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں آتا تھا، بس تم یہ گواہی دے دینا، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو سب کے اصرار پر حضرت تشریف لے گئے وہاں گئے تو پہلی ہی مجلس میں حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے اور مسلمانوں کو ان کے دین سے بدزن کرنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ مرغی ہی ذبح کر دینی چاہیے، یہ سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ تو غالباً پہلی مجلس میں یا ایک آدھ مجلسوں میں اس مجلس کا کے جو صدر ہوتے تھے وہ ایک بڑے یہودی ربی تھے، ایک یہودی عالم، وہ صدارت کرتے۔ حضرت کہتے ہیں میں نے صدر صاحب سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو اگلی مجلس کے لیے ایجنڈا میں بتلا دوں؟ کہا ہاں بالکل، سب کو آ کے آپ بتلائیے۔ تو کہا ایسا کریں کہ اگلی مجلس میں ہر مذہب والا اپنے مذہب کی کتاب سنائے، اس کے بعد جو اللہ کی کتاب ہو وہ سنائے۔ سب کو بہت اچھا لگا، اعلان ہو گیا کہ اگلی مرتبہ ہر نمائندہ اپنے اپنے مذہب کی خدائی کتاب، آسمانی کتاب سنائے گا۔ وہ یہودی نے خوب تیاری کی کہ میں جو احکام عشرہ ہیں وہ سناؤں گا، عیسائی نے خوب تیاری کی کہ میں پہاڑی کا واز سناؤں گا، یہ جو بھی مقام کو اس نے تیار کیا۔ حضرت کہتے ہیں میں جا کے بیٹھ گیا
ترتیب یہ ہوتی تھی کہ بھائی سب سے پرانا یہودی مذہب ہے تو پہلے یہودی نمائندہ آئے، پھر عیسائی نمائندہ آئے، پھر مسلمان آئے. تو یہودی نمائندہ کھڑا ہوا، اس نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا تو حضرت کہتے ہیں میں نے صدر صاحب سے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہاں کہیے؟ کہ ذرا سنا دیا جائے کیا طے ہوا تھا، موضوع کیا طے ہوا تھا. موضوع طے ہوا تھا کہ ہر شخص اپنی کتاب سنائے گا، تو ان سے کہیے کتاب سنائیں، یہ ترجمہ سنا رہے ہیں. اصل الفاظ تو کسی کو نہیں معلوم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی اس کے اصل الفاظ تو نہیں معلوم. وہ ربی صاحب تھوڑی دیر تک کھڑے رہے اور پھر مائک چھوڑ کے آگے بیٹھ گئے. اب وہ جو دوسرے عیسائی تھے ان کی اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو یہودی ربی جو تھا وہ مائک پر آیا اور اس نے کہا کہ ذوالفقار صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، اس پوزیشن میں دنیا میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اصل الفاظ صرف آپ لوگوں کے پاس ہیں، آپ تشریف لائیں اور قرآن سنائیں. حضرت کہتے ہیں پھر میں مائک پر آیا اور میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور سورہ فاتحہ کی مختصر تشریح کی، اور اس پر وہ مجلس ایسی ختم ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. ککڑوں کو کا دربہ صاف ہو گیا. یہ بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی کہ فتنوں کا کیسے مقابلہ کرنا ہے، دجالی فتنوں کو کیسے ختم. کوئی بحث نہیں، کچھ نہیں، وہ خود پھنس گئے اور انہوں نے اقرار کیا کہ بھئی اس پوزیشن میں تو صرف آپ ہیں، صرف قرآن ہے جو اوریجنل محفوظ ہے. اس لیے کہ اگر وہ کچھ سناتے بھی عبرانی زبان میں اگر کوئی سناتا تو اگلا سوال ہوتا کہ اس کی سند کیا ہے، کہ یہی ہے وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی. کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے، نہ یہودیوں کے پاس کوئی سند ہے، نہ عیسائیوں کے پاس کوئی سند ہے، اور ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جیسا سنایا تھا ویسے ہی ہے. کچھ نادان اس میں تو اختلاف کرتے ہیں کہ قرآن حضور پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا یا حضور نے اپنی طرف سے بنا کے سنایا، لیکن یہ کہنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے. اور جن لوگوں نے یہ چاہا کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو اور انہوں نے ہزار روایتیں گڑھی، ساری دنیا ان کو جھوٹا مانتی ہے، ساری دنیا ان کو جھوٹا مانتی ہے. یہودی اور عیسائی بھی ان کو جھوٹا مانتے ہیں. یہ سب بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. قرآن جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ویسے ہی ہے. ایسی غیر معمولی کشش اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. دلوں پر ایسا تاثر ہوتا تھا صرف آپ کی شکل دیکھ کر. آپ نے خود زامبیا کے اپنے ایک بیان میں یہ واقعہ سنایا، کسی کتاب میں ہوگا، میں نے تو حضرت کے سامنے بیٹھ کر کے سنا تھا. کثرت سے چونکہ اسفار فرماتے تھے تو کسی ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. کوئی بندہ تھا جس نے جاپان کی کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا تھا اور کسی بہت بڑی کمپنی میں بہت اعلیٰ عہدے پر تھا، بالکل نوجوان تھا، اور ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور بس وہ ٹہل رہا تھا ایئرپورٹ پہ اور شراب کی چسکیاں لے رہا تھا. حضرت ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ دیکھیں ٹاپ کیا تھا یونیورسٹی کو، اور رہتے کیسے تھے؟ سر پر عمامہ، کرتا. اور یہ کرتا حضرت نے جو ڈیزائن کیا تھا ایک گھنڈی والا، اس کی خاطر دنیا کے ان میوزموں کو جا کر کے خود دیکھا تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس محفوظ ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو خود دیکھ کر کے پھر ڈیزائن کیا تھا. کہ حضور کے کرتے میں الگ سے بٹن نہیں ہوتا تھا، گنڈی ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بٹن لگانا ناجائز ہے یا کوئی اور شکل میں کرتا پہننا ناجائز، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا کیسا ہوتا تھا؟ ایسا عشق تھا ان کو سنتوں سے. حضور کیسے مسکراتے تھے، آئینے کے سامنے بیٹھ کر کے ان احادیث کو پڑھ پڑھ کر کے مسکرانے کی مشق کی تھی کہ میری مسکراہٹ بھی ویسی ہو. حضور کیسے چلتے تھے، اپنے احباب کو حدیث سناتے تھے اور پھر کہتے تھے دیکھو میں چل رہا ہوں، دیکھو اس میں کوئی فرق تو نہیں ہو رہا، مجھے بتلاؤ. کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے. سنتوں کا ایسا عاشق مشکل سے نظر آئے. اللہ. تو حضرت نے فرمایا کہ میں بھی انتظار میں تھا اپنی فلائٹ کے، اور اس کو بھی اپنی فلائٹ پکڑنی تھی. تو وہ شراب کی چسکیاں لے رہا تھا.
نہایت خوبصورت نوجوان. اچانک اس کی حضرت کے چہرے پر نظر پڑی تو اس نے ہائے ہلو کیا. حضرت بھی انہی کی زبردست انگریزی بولتے تھے. حضرت نے جواب دیا تو اس نے کہا کیا میں آپ کا جیسا بن سکتا ہوں؟ پہلا سوال. حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا اس زمانے کے نوجوانوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا, اس کو میرا کرتا یا میرا یہ امامہ پسند آ گیا ہو. تو کہا کہ یہ نہیں, چہرہ گورا ہونا خوبصورت ہونا الگ ہے, اور وہ جو نور پھوٹتا تھا نا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص وراثت ہے, وہ کسی کسی کو ملتی ہے. نور پھوٹتا تھا, نور. ایسا لگتا تھا جیسے اندر لائٹیں لگی ہوئی. میں درمیان میں رک کر کے, میں کہاں رک رہا ہوں اگر بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ہندوستان کے ایک مشہور عالم ہیں جو اب حضرت کے خلیفہ بھی ہیں. ان کو پہلے ایک شیخ سے, دیوبند کے ایک شیخ سے ان کو اجازت تھی, اور یہی مہاراشٹر میں رہتے ہیں اتفاق سے. مجھے یاد نہیں حج کا موقع تھا یا عمرے کا موقع تھا, بہرحال کسی موقع پر وہ حضرت سے ملاقات کی نیت سے تشریف لے گئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ. ڈھونڈتے پھر رہے تھے, وہ پتہ نہیں چل رہا تھا ان کو کہ حضرت کہاں ہیں. وہ ڈر رہے تھے وقت گزر جائے گا. تو حضرت کے ملک کے کسی سے ملاقات ہو گئی تو ان سے پوچھا کہ بھئی میں حضرت پیر صاحب کی تلاش میں آیا ہوں, کئی دن سے تلاش کر رہا ہوں, مل نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ کہاں ٹھہرے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم, لیکن ان کے ایک بہت قریبی ہیں آپ کے ملک کے, آپ ان کو ڈھونڈ لیجئے. اگر آپ ان کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو حضرت آپ کو آسانی سے مل جائیں گے. اور اس عاجز کا نام بتایا. ہمارے ساتھ کچھ کلکتے وغیرہ کے احباب تھے, اور اس زمانے میں حرم پاک میں باب الملک فہد سے داخل ہو کر کے جو بڑا مثقف علاقہ تھا وہیں ہم لوگ بیٹھتے تھے. جہاں جگہ مل جاتی تھی اپنی اپنی جگہ بیٹھتے تھے, ذکر کرتے تھے, تلاوت کرتے تھے, مراقبہ کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز سے کافی پہلے میں جا کر ضرورت سے فارغ ہو کر وضو تازہ کر کے آیا اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کے لیے. وہ ادھر سے آ رہے تھے اور ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے. وہ میرے نام سے واقف تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے. ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے وہاں. تو بس اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ملاقات ہو جائے. جیسی وہ سامنے آئے تو میں نے سلام کیا, السلام علیکم. انہوں نے جواب دیا. میں نے کہا مولوی صاحب ذرا رکیے. تو وہ رک گئے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ انہوں نے بتلایا اکولا سے آیا ہوں. کیا نام ہے؟ نام بتایا. اچھی بات ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا محمد طلحہ نام ہے, مہاراشٹر میں ہی ایک مقام ہے بھیونڈی. تم سے آپ ہی کو تو ڈھونڈ رہا ہوں. تو میں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے روکا تھا. فرمائیے کیا خدمت کروں؟ مجھے پیر صاحب سے ملنا ہے, انہی سے ملنے کے لیے آیا ہوں, کئی دن ہو گئے ہیں پتہ نہیں چلا. میں نے کہا اچھی بات ہے. ابھی حضرت ظہر کی نماز کے لیے ویل چیئر پر تشریف لائیں گے, باب الملک فہد سے داخل ہوں گے. آپ پیچھے چلے جائیے اور حضرت سے مل لیجیے گا, اور مصافحہ کر کے فوراً کہہ دیجیے گا حضرت ہندوستان سے بیعت ہونے کی نیت سے آیا ہوں. تو حضرت اگر اشارہ کر دیں گے تو بس نماز کے بعد پیچھے پیچھے ہوٹل چلے جائیے. تو انہوں نے کہا آپ چلیے. میں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا, یہاں ان سے ملاقات کرانے کی مجھے اجازت نہیں ہے, تو اس لیے میں نہیں جا سکتا. آپ کو میں پتہ بتا رہا ہوں, آپ مل لیجیے گا. تو انہوں نے کہا میں پہچانوں گا کیسے؟ میں نے کہا پورے حرم میں ایسا دوسرا کوئی چہرہ نہیں ہے, پورے حرم میں ایسا کوئی دوسرا چہرہ نہیں ہے, اور شاید آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایسا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا. اس لیے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے, آپ دیکھتے ہی پہچان لیں گے. تو مجھ سے کہنے لگے پھر آپ کہاں ملیں گے؟ میں نے کہا میں یہی ملوں گا. بس یہی ان دو کھمبوں کے درمیان, جو بڑے بڑے کھمبے ہوتے ہیں, تو بس اسی علاقے میں ادھر ادھر جہاں جگہ مل جاتی ہے یہاں بیٹھتے ہیں ہم لوگ, یہی ملیں گے. وہ چلے گئے. انہوں نے جا کے ملاقات کی اور حضرت کے ساتھ چلے گئے, اور بعد میں انہوں نے بتلایا کہ تقریباً 1 گھنٹہ وہ حضرت کے حجرے میں رہے. اور وہ یہی ہوا, جیسے ہی انہوں نے دیکھا بس دیکھتے ہی پہچان لیا. گئے اور جا کے ملاقات کی. ذرا تیز آدمی تھے, خوب بولتے ہیں. انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ حضرت ہندوستان سے آیا ہوں اور آپ کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں. تو حضرت نے اشارہ کیا کہ ٹھیک ہے آ جائیے گا. تو نماز کے بعد وہ چلے گئے وہاں.
کچھ عرصے کے بعد زامبیا میں جب حضرت نے ان کو اجازت دینے کا ارادہ فرمایا اور ہم چند خدام تنہائی میں ساتھ میں تھے، تو ہم لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ ابھی اگر اور کچھ دن تربیت ہو جاتی، اس کے بعد اجازت دیتے تو حضرت نے فرمایا میں نے پہلی ہی ملاقات میں ان کے دل کو دیکھ لیا تھا، ان کا دل روشن تھا، پہلی ہی ملاقات میں نے دیکھ لیا تھا ان کا دل روشن تھا، اس لیے اسباق ہوتے رہیں گے۔ اور اتفاق سے بعد میں ان کے اسباق حضرت نے اس عاجز کے ہی ذمے لگایا اور پھر ان کے اسباق مکمل ہوئے۔ اسباق ہوتے رہیں گے لیکن ان کو اجازت ملنی چاہیے اور وہ کام کریں۔ تو مجھے خیال آیا تو میں نے پھر وہیں ملاقات میں ان سے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ جب آپ حضرت کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت نے آپ نے کچھ پوچھا تھا؟ کہنے لگے ہاں میں گیا تھا اور حضرت نے بیعت فرمایا اور تھوڑی دیر مراقبہ کرایا، اور مراقبہ کرنے کے بعد نظر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ یہ بتلائیے آپ کو پہلے سے کس سے اجازت ہے؟ یہ ہوتے ہیں جواسیس القلوب، جو دلوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میں نے پہلی ملاقات میں ان کے دل کو دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے ان سے باقاعدہ سوال کیا، اور اس مجمع میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے نام سے واقف ہے، سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہ علم غیب نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر سونوگرافی کے ذریعے اندر کیا ہے دیکھ لیتا ہے نا اس کے کیمرے کے ذریعے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور کیمرہ لگایا، ایک آنکھ یہاں دی ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے اور مجھے بہت لمبی بات نہیں کرنی، ان کے حالات اور ان کے واقعات تو ایسے۔ ہاں تو میں نے جو واقعہ چھوڑا تھا، وہ نوجوان اس نے کہا نہیں جیسا آپ کا چہرہ ہے میں بھی اپنا ایسا چہرہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، آپ تو جوان ہیں، آپ مجھ سے بھی اچھے بن سکتے ہیں، کچھ مشکل نہیں۔ اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ اب دیکھیے ابھی حضرت نے اس کو کلمہ نہیں پڑھایا، اس کو بیعت کے کلمات نہیں پڑھایا، اور اس نے کہا میں ابھی آتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا وہ گیا ڈسٹ بن میں جا کر کے اس نے شراب کی بوتل پھینکی، اور پھر واش بیسن پر جا کر کے اچھی طرح کلی کیا، منہ دھویا، اور پھر آیا اور کہا کہ بس میں اپنے کو آپ کے مکمل حوالے کرنا چاہتا ہوں، اپنا جیسا بنا دیجیے۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا، بیعت کے کلمات پڑھائے اور کچھ معمولات بتلائے اور اپنا نمبر دے دیا کہ اس پر رابطہ رکھنا۔ حضرت نے فرمایا تقریباً 1 مہینے کے بعد اس کا میسیج آیا کہ حضرت میں جاپان میں ہوں، اور اس کی بھی ایسی ہی 30-40 لاکھ 50 لاکھ ایسی تنخواہ تھی، اتنی بڑی میری تنخواہ ہے۔ میرے بستر پر ہر شب میں کوئی نئی مہمان ہوا کرتی تھی، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے یہاں، لیکن اس 1 مہینے میں مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ وہ لکھ رہا ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی طاقت ہے جس نے مجھے سنبھالا ہوا ہے، مجھے روکا ہوا ہے، اس 1 مہینے میں مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ تو اب سمجھیے اس بات کو، یہ وہ وقت کا موسیٰ تھا جس کی فرعون کے محل میں تربیت کرائی جا رہی تھی تاکہ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ یہ وہ وقت کا داعی اعظم تھا جس کی کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تربیت کرائی جا رہی تھی، اور ساتھ میں اس کو نہایت پختہ عالم باعمل بنایا جا رہا تھا تاکہ وہ ان دنیا کے ان طبقات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا کام لیا وہ سب کے سامنے ہیں، اور اس کے نتائج کتنی صدیوں تک نکلتے رہیں گے۔ اللہ ان کے کاموں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے، ان کے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ صرف اتنا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس طبقے کے افراد کو دیندار بنایا، ہزار افراد کو، پروفیسروں کو، ججوں کو، وکلاء کو، ڈاکٹروں کو، اعلیٰ تعلیم یافتہ تاجروں کو، ہزار کو باقاعدہ قرآن و حدیث اور فقہ کا عالم بنایا۔
ہزار ایسی خواتین ہیں جو نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور ان کو پردہ سکھایا اور ساتھ میں ان کو عالمہ بنایا، حافظہ بنایا. پوری دنیا میں ادارے قائم تھے جو حضرت کی سرپرستی میں اور حضرت کے خلفاء کی نگرانی میں چل رہے تھے اور چل رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے. اور الاسلام یعلو ولا یعلا، دین تو آیا ہی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اس کے انتظامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے نا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین برحق دے کر کے بھیجا ہے تاکہ وہ اس کو پوری دنیا میں غالب کر دے. تو یہ اس کے انتظامات ہیں، یہ اس کی بنیادیں ہیں جو تیار کی جا رہی ہیں. اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، عدل عام ہوگا دنیا میں، دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہوگا، علم عام ہوگا، دنیا سے کفر کا خاتمہ ہوگا، ایمان عام ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم سب کو بھی قبول فرما لیں. ذکر نہایت کثرت سے وہ کرتے تھے، ہمیں بھی کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے. اب مجھے امید ہے کہ یہ بات بالکل کھل گئی ہوگی، واضح ہو گئی ہوگی. یہ کہنا ناسمجھی ہے کہ صاحب وہ تو اسکول کالج کے آدمی تھے اور بس اتفاق کی بات یہ تھی بعض بزرگوں سے جڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لے لیا. نہیں، یہ ایک تکوینی انتظام تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اللہ ہر زمانے میں افراد ایسے ہی پیدا کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی کام کا بنا دے اور ہم سے بھی کام لے لے اور کامل اخلاص نصیب فرما دے. دارالعلوم دیوبند نے بھی سند دی، ہاں مختلف اداروں نے سند دی، دارالعلوم دیوبند نے بھی سند. اب سوچے دارالعلوم دیوبند نے اعتماد کیا نا ان کے علم پر، ان کے فضل پر، تب سند دی. دارالعلوم کسی جاہل کو تھوڑی سند دے دے گا. بس جتنا ہو سکے ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، دعائے مغفرت کریں اور اپنے لیے طے کریں بھائی ہر پل ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں. زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. ابھی ہمارے دوست جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دبئی میں رہتے ہیں، وہ ایسی ہی ازراہ مذاق تذکرہ کرنے لگے کہ بھئی دبئی کی حکومت کو تو یہ حال ہے کہ وہ بس جھانسا دیتی ہے گویا یہ بھی تمہارا ہے، یہ بھی تمہارا ہے، یہ بھی تمہارا ہے. اور میں اپنی زبان میں کہہ دوں تو جیسے کسی بچے سے کہا جائے بچے سب کچھ تمہارا ہے صرف ہاتھ نہ لگانا سب کچھ تمہارا ہے، چھونے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہی دنیا کی حقیقت ہے. دنیا جھانسا دیتی ہے یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے. یہ بلڈنگ بن گئی، یہ کارخانہ بن گیا، اتنا بینک بیلنس ہو گیا، اتنی زمین ہو گئی، اتنی جائیداد ہو گئی. اور جب ملک الموت آتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں تھا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سب کچھ یہیں پڑا رہ جاتا ہے اور آدمی اکیلے چلا جاتا ہے. ہمارا تو وہ ہے جو ہم نے آخرت میں بھیج دیا، جو اعمال کر لیے، جو وہاں انویسٹ کر دیا، جو وہاں کے لیے انتظام کر لیا، وہ صرف ہمارا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرت کے واقعات اتنے ہیں کہ اگر میں ان واقعات کو سناؤں تو رات کم پڑ جائے گی، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. جتنا عرض کیا گیا یہ بہت کافی ہے. ہم اپنی زندگی کی فکر کریں اور ہمارے وقت میں جو موجود اولیاء اللہ ہیں، ابھی جو دنیا میں موجود ہیں، ان کی قدر کریں. کسی نہ کسی سے جڑ کے رہیں. جیسے ہر شاگرد کسی استاذ کا شاگرد ہوتا ہے، ہم بھی کسی استاذ کے شاگرد بنیں، کسی کو اپنا بڑا بنائیں اور اس سے جڑ کر کے رہیں اور اپنی زندگی کی فکر کریں. اپنے اندر کامل اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں. علم آسانی سے آ جاتا ہے، آدمی محقق بن جاتا ہے، مفسر بن جاتا ہے، خطیب بن جاتا ہے. مخلص بہت مشکل سے بن پاتا ہے. اللہ ہم سب کو کامل اخلاص نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی توبہ کے کلمات پڑھ لیں. جو احباب بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں بیعت کی نیت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمانے سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ، ہمیں بھی اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، عیوب کی پردہ پوشی فرمائیے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے پیارے اللہ، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ، ہمیں کام کا بنا دیجئے، ہم سے کام لے لیجئے، دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیے اللہ، ہمارے حضرت کی بال بال مغفرت فرمائیے، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائیے، اور اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے ان کا بہت اکرام فرمایا ہوگا اللہ، ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، جو آپ کے نیک و مقبول بندے ہیں بھی دنیا میں باقی ہیں، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، ہمارے دنیا کے بے اٹکے ہوئے کام بنا دیجئے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، سب کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے، اور اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ موت کے وقت میں آپ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، ایمان کو لٹنے سے بچا دیجئے، شیطان کے ڈاکے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجئے اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے پروردگار عالم، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے پیارے اللہ، بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔